بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، نشستن گفتن برخاستن میں آپ کا ہوسٹ عدنان فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں عزیزم صدر الدین بخاری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آپ سے سوال ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں پاکستانی فوج کی کیا کارکردگی رہی ہے اس ملک کے حوالے سے؟ یہ عدنان بھائی، آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سوال کیا ہے، کیونکہ آج کل پاکستان میں جو نیریٹو ڈیولپ ہو رہے ہیں مختلف، تو اس کے حساب سے یہ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ پاکستان آرمی کی پچھلے 4-5 سال میں کیا پرفارمنس ہے۔ 2014 سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ جب ملک کے یہ حالات تھے کہ آپ کے مسجدوں میں دھماکے ہوتے تھے اور لوگ مسجدوں میں جانے سے ڈرتے تھے، آپ کے شہروں میں بیریکیڈز لگنا شروع ہو گئے تھے، جگہ جگہ رکاوٹیں لگنا شروع ہو گئی تھی، اسکولوں کے گرد ایسے والز کریٹ کی گئی تھی جیسے لگتا تھا کہ آپ وار زون میں آ گئے۔ وہاں سے آپ کا اے پی ایس والا، آپ کو یاد ہوگا کہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد سے میں کاؤنٹ کرتا ہوں کہ آرمی نے جب یہ ڈیسیژن لیا کہ اب پاکستان کو مزید ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمارا سروائیول نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے فوری طور پہ اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ وزیرستان کا میں کچھ آپ کو چند چیزیں بتا دیتا ہوں۔ وزیرستان کا آپریشن، ایم کیو ایم کی ریڈیکیشن، آپ کو یہ پتا ہے کہ ڈیلی بیسس کے اوپر وہاں پہ بوری بند لاشیں ملتی تھی، لوگ وہاں پہ سکون کا سانس نہیں لے رہے تھے، چاہے اس پہ میڈیا کوئی بات کرے یا نہ کرے۔ اب تو خیر کرنا شروع ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کا آپریشن ضرب عضب ہوا، آپ کا آپریشن رد الفساد ہوا۔ 19 سال بعد آپ کی ملک کی مردم شماری ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے پاسپورٹس کن کن لوگوں کو مل رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے نیشنل آئیڈینٹی کارڈز کس کس کو کس کس بیس پہ مل رہے ہیں، اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے گھر کے اندر افراد کتنے ہیں۔ جب آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر افراد کتنے ہیں، تو آپ ان کی معاشی صورتحال کو کیسے دیکھیں گے، آپ کیسے پالیسیز ڈیولپ کریں گے؟ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ تو سارا سسٹم ہیزرڈ چل رہا تھا، جس کو جب انہوں نے آ کے آرمی نے جب یہ دیکھا، اس کو یہ سارے سسٹم کو ٹیک اوور کیا۔ ٹیک اوور سے میرا مراد نہیں ہے کہ ٹیک اوور سے مراد ہے کہ جب انہوں نے چیزوں کو غور سے اور اداروں کو جب دیکھنا شروع کیا، جب پینیٹریٹ کرنا شروع کیا، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنا اندر تک یہ سارا سسٹم خراب ہو چکا ہے، اس کا سروائیول نہیں ہے۔ اور یہ کام ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں۔ وزیرستان کا آپریشن ہو رہا ہے، ادھر سے ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، پھر آپ کا آپریشن ضرب عضب ہو رہا ہے، پھر آپ کا آپریشن رد الفساد ہو رہا ہے، پھر آپ کی بارڈر فینسنگ شروع ہو گئی۔ 70 سال میں آپ کی بارڈر فینسنگ نہیں ہو رہی تھی۔ ڈفرنس آف اوپینین، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ لوگ جو آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں، تو آرمی کی کسی نہ کسی جگہ پہ کچھ نہ کچھ لیکنگ، جب اتنا ملک کا رگڑا نکلا ہوا ہو تو پھر کہیں نہ کہیں اس کے لیکنگ ہوتی ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان سارے حالات میں زیادہ تر کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ سارا پہلی ویز یہ تو ایک اور ڈسکشن ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کی بارڈر فینسنگ ہو رہی ہے، اور 1 کلومیٹر ڈیلی بیسس کے اوپر آپ کی بارڈر فینسنگ ہو رہی ہے۔ پھر آپ کی بلوچستان کی صفائی ہوئی، فاٹا گلگستان کا ایشو تھا، وہ ہم نے اس کو ریزالو کیا۔ پھر اس کے بعد پی ٹی ایم، جس کو را پتہ نہیں پچھلے کتنے عرصے سے، اور یہ کوئی 1 سال سے نہیں ہے، یہ پچھلے کافی عرصے سے یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھی، جس کو فائنلی ہم نے ایریڈیکیٹ کیا۔ اور آرمی کا اب تک، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی اب تک آرمی نے کیوں نہیں کیا، یہ ڈیولپ کیوں ہوتا رہا، تو اس کا رسپانس یہ ہے کہ جب تک گورنمنٹ اور آرمی ایک پیج پہ نہیں ہوگی، ان کی آپس میں فریکوینسی میچ نہیں ہوگی، کوآرڈینیشن نہیں ہوگی، ڈفرنس آف اوپینین ہوگا، تو پھر وہاں پہ کام نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں پہ تو پچھلے 30 سال میں جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں، وہ ساری کی ساری صرف ایک ہی پرپز لے کے آئی ہیں کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سامنے مد نظر رکھا ہے۔ پی ٹی ایم کی صفائی، اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی جو کہ ایک چپڑاسی سے لے کے ایک ادارے سے لے کے، چاہے وہ سول کے ادارے ہوں، چاہے وہ آپ کے پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، کوئی آپ کے آپ چلے جائیں کسی تحصیلدار کے دفتر چلے جائیں، آپ کسی اے سی کے دفتر چلے جائیں، آپ تھانے میں چلے جائیں، آپ نادرا کے دفتر چلے جائیں، آپ کسی پرائیویٹ دفتر چلے جائیں،
اتنی ہیوملیشن ہوتی ہے جو ایک عام سٹیزن ہے کہ آپ اس کو سوچ ہی نہیں سکتے. اس کی کیا ریزن تھی کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. اب اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں تھی, اس کو پھر یہ ایک مزید ڈسکشن ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی آپ کی جب چپراسی کی ہونے لگتی تھی تو اس کا باس کرپٹ تھا, وہ اس کو لیکن روک یہاں دیتا تھا. صدر بھائی یہ جو ہے اب اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے, احتساب ہے, تو اس کو تو وہ انتقامی سیاست کا نام دیا جا رہا ہے. یار اس ٹائم جو لوگ آرمی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف بات کر رہے ہیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اس کی 2-3 میجر ریزنز ہیں. ایک ریزن یہ ہے کہ جو پچھلے 30 سال سے مافیا بیٹھا ہوا تھا, وہ مافیا بیسیکلی جو بینیفیشری تھا وہ اس ٹائم سب سے زیادہ پرابلم ہے. اس ٹائم سب سے زیادہ جو شور مچا رہا ہے, یہ پچھلے دنوں آپ نے جو ہڑتالیں دیکھی ہیں, یہ ہڑتالیں کس نے کی ہیں؟ یہ ہڑتالیں وہ ٹیکس چور تھے, تاجر اور کاروباری منافع خور حضرات تھے جو کہ اس کرپٹ سسٹم سے بینیفٹ اٹھا رہے تھے. اور ان کو کیوں بینیفٹ مل رہا تھا؟ کیونکہ ان کے ایم پی اے ایم این اے دوست تھے. ایم پی اے ایم این اے کرپٹ ہے, یہ پوری ایک چین ہوتی ہے. خیر اینی ویز آئی کم بیک ٹو دی پوائنٹ اینڈ فنش دی آنسر کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی ہوئی. پھر اس پوری لائن کو اگر دیکھا جائے, یہ وہ گریو ہے, وزیرستان کوآپریشن, ایم کے ایم, یہ جتنی میں نے چیزیں گنوائی ہیں, یہ ساری وہ سٹیپس ہیں جو کہ گراس روٹ لیول پہ یہ وہ بنیادی چیزیں تھی جو اگر نہ کی جاتی تو پھر آپ پاکستان کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جا سکتے تھے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو پچھلے 5 سال میں آرمی کی پرفارمنس ہے اور اس کے اوپر جو تنقید کا نشانہ جو بنا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بینیفیشریز ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کو چاہتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس رک جائے, جو کہ آئی ایم شیور کہ نہیں رکنے والا انشاءاللہ. اچھا صدر بھائی, یہ آپ نے بلوچستان کی صفائی کا ذکر کیا ہے, وہ اس کے حوالے سے کافی زیادہ سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں, اور وہاں کے بلوچی جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی اس بات سے کافی خفا ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, ہمیں لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے, ہمارے شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں. اس تعصب کو کس طرح سے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر بلوچستان چلے جائیں تو وہاں کے جو کامن سٹیزنز ہیں, اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ کامن سٹیزن, آپ بلوچستان میں چلے جائیں تو وہ ڈپرائیو پچھلے 30 سال سے کرپٹ گورنمنٹ. آپ سندھ چلے جائیں تو وہاں کی جو کامن سٹیزن ہیں وہ ڈپرائیو کرپٹ گورنمنٹ. آپ کے پی کے چلے جائیں, پچھلے 30 سال میں جو گورنمنٹ تھی, جو بیسک کامن جو سٹیزن ہے وہ ڈپرائیو بیسک نیسیسٹیز آف لائف کرپٹ گورنمنٹ. اب جب آپ کے اوپر کرپٹ گورنمنٹ کا پورا سیٹ اپ تھا اور اس کی وجہ سے کسی ایک تھوڑے سے چنک کو فائدہ ہوتا تھا اور جو میجر چنک تھا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا, وہ سارے کے سارے ڈپرائیو تھے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ, آپ بلوچستان چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم بلوچی ہیں ہمارے ساتھ یہ اس لیے ہو رہا ہے. سندھ میں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں جی کیونکہ ہم سندھی ہیں ہمارے ساتھ اس طرح. لیکن ایسے نہیں, یہ ڈویژن جو جنریٹ کی گئی ہے, یہ جو سیکٹیرینزم ڈالا گیا اور یہ فرقہ بندی کی گئی ہے, یہ ان لوگوں کے جو پچھلے 30 سال سے کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, یہ اسی میں ہی انہیں کا فائدہ تھا جس کی وجہ سے یہ کر رہے تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہوگی, ہماری بارڈر فینسنگ ہو رہی ہے, ہماری مدد شماری ہو گئی ہے, آپریشن کلین اپ ہو رہے ہیں, یہ چھوٹو گینگ فلانا, یہ ان کے ایم پی ایم این اے جو تھے انہوں نے ہی اپنے گنڈے بنائے ہوئے تھے جس سے عام کامن سٹیزن نقصان اٹھا رہا تھا. تو اس لیے جیسے یہ چیزیں بہتر ہوگی تو ساروں کو برابر جب حقوق ملیں گے انشاءاللہ تو ایوری بڈی ول بی سیٹسفائیڈ انشاءاللہ. صدر بھائی, جو اس وقت ہماری جیوگرافک لوکیشن ہے یا ہمارے خطے کی جو پوزیشن ہے اس کا, اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک بالکل درمیان میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد اتنے سارے ممالک ہیں, اور جو یہ وار اینڈ ٹیرر ہے اس کے حوالے سے آپ کس طرح سے حکومت اور آرمی کے رول کو دیکھتے ہیں؟ یہ دس از اگین ویری امپورٹنٹ کوشچن. لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بالکل ساتھ ہمارے سے 3 گنا بڑا ملک ہے جو کہ ہمارا دشمن ہے, اور اس کی ڈے 1 سے یہ خواہش رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم اس کو ختم کر لیں, توڑ دیں. 72 سال سے اگر یہ ملک سروائیو کر رہا ہے تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر کامن سٹیزن جو باشعور ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کم از کم, اور کچھ نہیں میں کہتا تو 70 to 80% اس کا اگر ہم 72 سال سے سروائیو کر رہے ہیں نا, وی آر سروائیونگ اونلی بیکاز آف دی بیسٹ آرمی ان دا ورلڈ اینڈ دیٹ از پاکستان آرمی. آج اگر مودی ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹم بم مار دیں گے تو وائی ایٹم بم, مین ٹو مین آؤ نا. ایٹم بم تک تم کیوں جا رہے ہو؟ بیکاز یو آر اسکیئرڈ. وین یو آر اسکیئرڈ then only then you are threatening. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ we have the best army in the world, we have the best agency in the world, اور جب اس کو کوئی کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتا تو وہ ایک
نیریٹو بلڈ کرنے کی وہ بھی آپ کوشش کریں انشاءاللہ وہ دے وڈ ناٹ بی سکسیسفل اینی مور انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے. اچھا تو یہ صورتحال کو مطلب کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں خطے کی چائنا ہے صورتحال تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اگر 72 سال سے سروائیول ہو رہا ہے اس ٹائم، اگر چلو ہم کرنٹ اس کی بات کرتے ہیں جو کرنٹ سچویشن ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ خطے میں یو ایس اے ورسز ایران، یو ایس اے ورسز چائنا، انڈیا ورسز پاکستان، انڈیا ورسز چائنا اوور لداخ، یو ایس اے ورسز ایران، رشیا ورسز امریکہ، اسرائیل انڈیا ورسز پاکستان، پاکستان ورسز اسرائیل، انڈیا ٹو سم ایکسٹینٹ بلوچستان جو انسرجنسیز ہوتی ہیں. اور پھر یعنی کہ آپ اس صورتحال کو دیکھیں کہ جب آپ کے جہاز آئے کھڑے ہوں، آمنے سامنے کھڑے ہوں، اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ جو خطے کی صورتحال ہے یہ ایک فلیش پوائنٹ، کوئی انسیڈنٹ بھی فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے. اس حالات میں اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے تھی یا اپوائنٹمنٹ نہیں دوبارہ ہونی چاہیے تھی باجوہ صاحب کی، تو میں سمجھتا ہوں دس از پیورلی نان سینس. اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں خاص طور پہ وہ لبرل سو کالڈ انٹلیکچوئل ڈس آنےسٹ جو صحافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹویٹر کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کا اداروں کو ہٹ ہوگی اور آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جائے گی. نن آف یور بلڈی بزنس. تم بڑے پاکستان کے خیر خواہ. میں وہ خاص طور پہ احمد وقاص گرایا ہے اس نان سینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم پاکستان کے کتنے سنسیئر ہو. Why the hell you are bothered about Pakistan? This is my problem. This is Pakistan's problem. کہ ہم نے کس کو اپوائنٹ کرنا ہے کس کو اپوائنٹ نہیں کرنا. This is my problem. This is Imran Khan's problem. Who is sincere? Who the hell are you to tell us? تم سارا دن پاکستان کے خلاف بکواس کرتے ہو. حامد میر سارا دن اداروں کے خلاف بات کرتا ہے. اس کو وہ جا کے اب جا کے سنبھالے نا سیلاب کو جو اس کے رشتہ داروں نے اس کے چھوڑا ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ لوگ جو ہیں they are least bothered. People should be least bothered about them. They are nonsense. تو یہ